ادارہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن جب ہم نے قائم کیا تو اس ادارے کے تحت ایک ڈپارٹمنٹ ہم نے ایک ایسا بھی قائم کیا کہ جس کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ جتنے دنیا کے غیر مسلم ہیں ان کے جو اعتراضات ہیں، سوالات ہیں، اشکالات ہیں، وہ آئیں اور ہم سے پوچھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اسلام سے متعلق ان کے تمام سوالوں کے جواب دیے جائیں گے. شروع سے الحمدللہ اس ڈپارٹمنٹ کو مولانا خاور رشید بٹ صاحب دیکھ رہے ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. آج وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں استاد جی؟ الحمدللہ. استاد صاحب اکثر جو ہے وہ ہمیں انٹرنیٹ اور دیگر ذرائع سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ عبد الوارث بھائی یہ جو غیر مسلموں کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو جہاں، یعنی قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 5 میں ہے کہ ان مشرکین کو جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، تو دراصل اس کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. یہ سوال جو ہے لا علمی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. اگر یہ لوگ اسلام کا نظریہ وہ سمجھ لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سوال باقی رہے. دراصل یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ مشرکین کو جہاں پر پاؤ ان کو قتل کر دو، اگر ہم اس کو یوں سمجھیں کہ جنگ جاری ہے اور جرنیل جو ہے وہ اپنے فوجیوں کو رغبت دلا رہا ہے دشمن کے خلاف حملہ کرنے کی، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا دشمن کو چھوڑنا نہیں ہے تم نے، جہاں پر ملے اس کو ختم کر دینا ہے تم نے. تو یہ دشمنوں کے حوالے سے ہے، ہر کافر کے متعلق یہ چیز نہیں ہے. یعنی ایک خاص سنیریو میں یہ بات ہو رہی ہے. بالکل خاص سنیریو کے تحت یہ بات ہو رہی ہے. جو مسلمانوں کے خلاف کام کرتے ہیں، مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اخلاقیات بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کا مقابلہ آپ کر اپنے سکتے دفاع ہیں. کے لیے جو ہے وہ اس پہ حملہ ہر مذہب جو ہے اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ دور حاضر کا جو قانون ہے دنیاوی وہ بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مٹانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اب اگر جرنیل فوج کا morale بلند کرنے کے لیے، ان کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اس طرح کا اعلان کرے، تو کیا کوئی بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ جرنیل یہ کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا کو قتل کر دو؟ یہ تو کبھی کوئی نہیں سمجھے گا. یہی کہے گا نا کہ یار جن کے ساتھ ان کی لڑائی چل رہی ہے یہ ان کے متعلق. اصل میں مکے والوں کا معاملہ تھا کہ جب مکے کو فتح کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 4 مہینے تک ان کے لیے مہلت ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے مسلمانوں کو کتنا تنگ کیا، مسلمانوں کو شہید بھی کیا انہوں نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کون سا ایسا ظلم ہے جو نہیں لایا گیا؟ اب جب ان کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے تک ان کو اجازت دی کہ بھئی تم یہاں پر چل پھر سکتے ہو. 4 مہینے کے بعد اگر تم یہاں پر نظر آ گئے تو پھر تمہیں ختم کر دیا جائے. یہ ان کے لیے سزا تھی. یہ ان کے لیے سزا تھی کہ انہوں نے اتنا ظلم کیا تھا مسلمانوں کے اوپر. اور یہ خاص جو مکہ میں رہنے والے تھے ان کو 4 مہینے کا الٹیمیٹم دینے کے بعد کہا گیا ہے کہ اگر یہ 4 مہینے کے بعد بھی اگر آپ، یعنی 4 مہینے بڑی مدت ہوتی ہے، اگر ان کو کوئی بود و باش ہے، اگر ان کے کوئی جانور ہیں، ریوڑ ہیں، کوئی کاروبار ہے، تو 4 مہینے میں اس کو وائنڈ اپ کرو اور یہاں سے جو ہے وہ نکل جاؤ. ادروائز آپ اگر یہاں پہ نظر آئے 4 مہینے کے بعد تو ان کی یہ سزا ہے کہ ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا. اچھا یہ آپ ایسا دیکھیں کہ یہ لوگ صرف آیت کا ایک ٹکڑا پڑھتے ہیں. اگر آپ اس سے پچھلی آیات کو پڑھیں گے، یعنی یہ سورۃ توبہ سے شروع سے یہ بات جو ہے چل رہی ہے، تو اگر آپ پڑھیں گے تو 4-5 آیتیں پڑھنے سے ہی یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دشمنوں کے متعلق بات ہے، ہر کافر کے متعلق نہیں ہے. بلکہ جو سورۃ الممتحنہ کے اندر ہم پڑھیں گے تو وہاں پر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جو ایسے غیر مسلم ہیں جو مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتے، مسلمانوں کے خلاف سازش نہیں کرتے، مسلمانوں پر ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ان کے ساتھ نیکی کرنے سے نہیں روکتا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم. تو اللہ تعالیٰ نے سب کافروں کے متعلق، غیر مسلموں کے متعلق یہ حکم نہیں دیا کہ جہاں پر بھی تم ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو، بلکہ یہ مخصوص دشمن ہے. تو دشمن کے حوالے سے تو اس طرح کی بات میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی غیر منطقی ہو یا غیر اخلاقی ہو. یہ تو ہر مذہب کے اندر،
ہر قانون کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. اور ویسے بھی استاد صاحب دیکھیں کہ اس کے بعد ایک عرصے تک جو ہے وہ اسلامی ریاستیں، آج بھی اسلامی ریاستیں، بلکہ اس وقت بھی ان کے حقوق باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ان کے حقوق واضح کیے گئے ہیں کہ ان کے یہ اگر ان کو قتل ہی کر دینا تھا تو پھر ان کے حقوق کی جو ہے وہ وضاحت کرنے کی بالکل جزیے کا مسئلہ ہے کہ اگر ان کو قتل ہی کرنا ہے تو پھر یہ اسلام کا مسئلہ جزیہ لینے کا جو ہے وہ کیا، بھائی تم اگر ٹیکس دیتے ہو ہم تمہاری جان کی بھی حفاظت کریں گے، تمہارے مذہب کی بھی حفاظت کریں گے، تمہارے مال کی بھی حفاظت، ہر چیز کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہو جائے گی اسلامی حکومت کی اگر تم ٹیکس دیتے ہو. اور پھر یعنی بڑی بڑی جب اسلامی ریاستیں قائم رہیں اور ایک عرصے تک جو ہے وہ ان کا ڈنکا بھی بجتا رہا اور اس میں غیر مسلم ان کے ساتھ جو ہے وہ بودوباش کرتے رہے، ان کے ساتھ بلکہ اگر آپ عرب کے علاقے کو دیکھیں گے، کئی علاقوں میں آج بھی نسل در نسل جو ہے غیر مسلم آباد ہیں، مسلمانوں کی حکومت کے تحت وہ رہے ہیں. اگر ان کو ختم ہی کرنا تھا تو وہ کدھر سے آگے؟ وہ تو نسل در نسل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے کے وہاں پر آباد ہیں، اور ان کے باپ دادا جو ہیں وہ غیر مسلم ہی تھے، آج تک وہ غیر مسلم ہیں. مسلمانوں نے تو ان کو ختم نہیں کیا. یہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے اس بارے میں، لیکن لوگ بھی زیادہ تحقیق کرنے کی بجائے ایک سوال پکڑتے ہیں اور اس کی پھر جو ہے وہ بال کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اچھا ہے الحمدللہ، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ذرا جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کا سیاق و سباق اور ان کا جو شان نزول ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جو اس کی تفسیر ہے اس کا بھی مطالعہ کریں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. دوسرا استاد صاحب ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ جو نہ صرف غیر مسلموں کی طرف سے بلکہ اب تو مسلمانوں کی طرف سے بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اسی قرآن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، اگر آپ پر جو ہم نے پیغام جو وحی نازل کی ہے اگر اس کے بارے میں آپ کو شک ہے تو اہل کتاب سے اس کے بارے میں پوچھ لیجئے. گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو معترضین ہیں کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ اہل کتاب سے پوچھیے، یعنی ہماری اوتھینٹسٹی یا ہماری صداقت اور ہماری سچائی جو ہے وہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ اگر آپ کو اپنے بارے میں یا وحی کے بارے میں کوئی شک ہے تو اہل کتاب سے پوچھیے. قرآن مجید کی اصطلاح میں دیکھیں گے نا تو یہ سوال بھی بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر جو ہے نا بعض احکامات ایسے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کیا گیا ہے لیکن سمجھایا دوسروں کو گیا ہے. بعض ایسے احکامات ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ خطاب ہے جو آپ کے ساتھ ہی خاص ہے، بالخصوص جو ہے وہ، ہاں جی، اور بعض ایسے احکامات ہیں جو ڈائریکٹ لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے. تو یہ جو کہا گیا ہے نا کہ اگر آپ کو شک ہے اس چیز کی طرف سے جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے تو آپ اپنے سے پہلے لوگوں سے پوچھ لیں جن کو کتاب دی گئی ہے. یہ ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اوپر شک کرتے ہیں، بھائی ان کا تذکرہ پہلی کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ ان کتابوں سے دیکھ لیں، ان کو پوچھ لیں. اور یہ تو ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ واقعی پہلی کتابوں کے اندر موجود ہے. باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود ان کو کوئی شک تھا. مصنف عبدالرزاق کے اندر روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ نہ مجھے شک ہے نہ میں نے سوال کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو کوئی شک نہیں تھا، یعنی اسی آیت سے متعلق اسی آیت کے متعلق روایت موجود ہے باقاعدہ کہ نہ مجھے شک ہے، لا اشک ولا اسأل، نہ مجھے شک ہے اور نہ میں نے سوال کرنا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ نہیں ہے، آپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے. ایک تو اس کا یہ عام عوام الناس سے خطاب ہے، جن کو شک ہے پہلی کتابیں دیکھ لیں، ان کے اندر آپ کا تذکرہ موجود ہے. اور آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہم نے ایسی کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہیں جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو پیشین گوئیاں ہیں، مسیل موسیٰ، مانند موسیٰ کتاب ہے، اسی طرح وہ نبی ہے، اور اس طرح دیگر علماء نے بھی اس حوالے سے کتابیں جو لکھی ہیں. پہلی کتابوں کے اندر نبی علیہ السلام کو جو ذکر ہے وہ موجود ہے، واضح طور پر موجود ہے. تو جن کو شک ہے وہ پوچھ لیں، ٹھیک ہے، دیکھ لیں ان کی کتابیں، حق واضح ہو جائے گا. بالکل. ایک تو اس کا پوائنٹ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی ماننا ہے تو قرآن مجید کا اسلوب ایک یہ بھی ہے کہ بسا اوقات قرآن مجید بالفرض کے طور پر بھی بات کرتا ہے کہ بالفرض اگر ایسا ہے تو تم ایسا کر لو. مثال کے طور پر سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو قیامت کے دن مکالمہ کرنا ہے نا کہ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو اللہ کو چھوڑ کر، وہ مکالمہ ذکر کیا ہے سورۃ المائدہ کے آخر میں.
تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کی ہے یا اللہ تو تجھے تو علم ہے. جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ ہے. عربی زبان کے اندر جب کوئی بات ان کے ساتھ ہو نا تو وہ بالفرض کے ساتھ ہوتی ہے، بفرض محال. بالفرض اگر میں نے یہ بات کی بھی ہے یا اللہ تو تجھے تو علم ہے، تجھے تیرے تو علم میں ہے. اسی طرح جو سورہ یونس کی آیت کو بنیاد بنا کر وہ اپنی فضیلت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسیحی لوگ، وہاں پر بھی ان کے ساتھ ہے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ فَإِن كُنْتَ، ان کے ساتھ ہے اگر. ہاں جی، اگر آپ کو شک ہے تو یہ اگر آپ کو شک ہے تو یہ اگر کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے. یہ بفرض محال کہ فرض کر لیں، فرض کر لیں اگر آپ کو شک ہے تو آپ. اور اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی کہ نہ مجھے شک ہے اور نہ میں نے ان سے سوال پوچھا. لیکن عوام الناس کے لیے یہ ایک ویلڈ سوال ہے کہ اگر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی وحی یہاں پہ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے بارے میں کوئی شک ہے تو وہ اہل کتاب سے پوچھ لیں. اور الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں اہل کتاب میں سے بھی تھا اور اب اہل ایمان میں سے بھی ہوں. تو الحمدللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی جو ہے وہ بشارت، وہ تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی اور زبور میں بھی موجود ہے الحمدللہ. بلکہ اس کے علاوہ بھی میں نے جو ہندوؤں کی اور جو دیگر مذاہب بدھازم کی جو کتابیں پڑھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ اس میں بھی جو ہے وہ بشارتیں ملتی ہیں الحمدللہ. اچھا، اسی سوال کا ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ اگر آپ اس پر غور کریں گے کہ جس چیز کو انہوں نے فضیلت کا معیار بنایا ہے کہ جی آپ کے نبی کو بھی یہ حکم ہے کہ جی ہم سے سوال کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم افضل ہیں. بھائی کسی سے سوال کرنے کا نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ وہ افضل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کتاب پیدائش باب 44 اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر یہ موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے سوال کیا. کیا حضرت یوسف علیہ السلام کم فضیلت والے ہو گئے اور ان کے بھائی اب افضل ہو گئے؟ یہ تو کوئی بھی نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ جو فرشتوں سے سوال کرتا ہے، دن کو جو فرشتے جاتے ہیں، رات کو جو جاتے ہیں، یہ احادیث کے اندر بھی موجود ہے اور اسی طرح جو بائبل کے اندر بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں سے سوال کیا، بلکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا کہ کیا یہ مانیں گے کہ بھئی سوال کیا ہے اس لیے اب وہ افضل نہیں رہے؟ بھئی سوال کرنے سے تو فضیلت کا کوئی معیار نہیں بنتا کہ یہ افضل ہے اور یہ غیر افضل ہے. اور بات واضح ہوئی کہ یہاں پہ بفرض محال بات ہو رہی. دوسرا اعتراض بھی بالکل اسی طرح کا ہے. اس میں جو غیر مسلموں کا اعتراض ہے وہ یہ ہے، وہ بظاہر یہ پیش کرتے ہیں کہ شاید یہ خطاب ایمان والوں سے ہے کہ پوچھ لو اہل کتاب سے اگر تم جو ہے وہ علم نہیں رکھتے. اس بات پر جب ہم غور کرتے ہیں جو سوال کیا گیا ہے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دراصل یہ سوال بھی لا علمی کی بنیاد پر کیا گیا ہے. کیونکہ یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے نا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ مسلمانوں کو نہیں بلکہ مکے والوں کو، مشرکین کو حکم دیا جا رہا ہے. اس کے پس منظر میں اگر آپ پڑھیں گے تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ نبی انسان کیسے ہو سکتا ہے، یعنی اگر کسی نے نبی بن کر آنا تو کوئی فرشتہ آنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. ان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی بھیجے ہیں نبی وہ انسان ہی تھے، بندے ہی تھے. اور اگر آپ کو اگر نہیں علم تمہیں تو تم اہل ذکر سے پوچھ لو. اہل کتاب کے اندر نبیوں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چلا ہے، تو آپ ان سے پوچھ لیں. اور آپ ان کو مانتے بھی ہیں، مکے والے لوگ جو ہیں اہل کتاب کا احترام بھی کرتے تھے. آپ ان سے پوچھ لیں بھی نبی جو ہے وہ انسان ہوتا ہے یا فرشتہ ہوتا ہے. اور اس کو اعتراض کرنے والا جو ہے وہ اہل کتاب کے اوپر فٹ کرتا ہے کہ جی یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھیں، سوال کرو. اچھا. اور دوسری بات جو ہے کہ اگر بالفرض، وہی بالفرض کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ اگر یہ مسلمانوں کو بھی حکم ہو تو یہ اس وقت ہے جب علم نہیں ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس علم تو ہے، الحمدللہ قرآن حدیث کے اندر پورا جو ہے وہ علم موجود ہے ہمارے پاس الحمدللہ. اور ایک تیسرا پہلو ہے جو میں نے پچھلے سوال کے اندر واضح کیا کہ سوال کرنے سے فضیلت یا عدم فضیلت اس کی تو کوئی بنیاد نہیں ہوتی نا. بالکل ٹھیک ہے. صاحب ایک اور اعتراض ہے جو نہ صرف عیسائی کرتے ہیں بلکہ مرزئی بھی کرتے ہیں اور اب ان دونوں کے ساتھ مسلمان بھی کرتے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ماننا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ پروفٹ، وہ آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، جبکہ آپ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ دراصل جو ہے مسلمانوں کا جو عقیدہ ختم نبوت ہے نا، اس سے لا علمی کی بنیاد پر یہ سوال کیا جا رہا ہے.
مسلمانوں کا جو عقیدہ ختم نبوت ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اچھا، اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ نے جو آنا ہے وہ نئے سرے سے تو نہیں آئیں گے نبی بن کر، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ سے پہلے کے نبی ہیں، صرف یہ ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ لمبی ہو گئی ہے۔ تو اگر کسی کی عمر لمبی ہو جائے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آخری اب وہ ہو گیا ہے۔ آخری وہ ہوتا ہے جو آخر میں پیدا ہوا ہے، آخر میں آیا۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں، ایک آدمی، اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک بڑا ایک چھوٹا، اس کے گھر میں اور کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس کا بڑا بیٹا جو ہے وہ باہر کے ملک کہیں چلا گیا ہے، چھوٹا بیٹا جو ہے وہ گھر میں ہے اور اس نے اپنا وقت گزارا اور وہ فوت ہو گیا ہے جب اس کی موت کا وقت آیا ہے۔ اب وہ بڑا بیٹا جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد باہر کے ملک سے واپس آ جاتا ہے، تو اب اس کا آخری بیٹا کون سا ہوگا؟ وہ جو آخر میں پیدا ہوا تھا اور پہلے فوت ہو گیا، یا کہ وہ جو پہلے پیدا ہوا تھا اور اب تک زندہ ہے؟ آخری تو وہی ہے جو آخر میں پیدا ہوا ہے اور آخر میں آیا تھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ آخر میں آئے ہیں، آخر میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے آپ آخری ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے ہیں، ان کی عمر جو ہے وہ لمبی ہو گئی ہے، تو وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، آسمانوں پہ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر آئیں گے تو وہ آخری ہوں گے۔ اچھا استاد صاحب، ختم نبوت کے عقیدے میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا؟ بلکہ ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَّهُ لَيْسَ كَائِنٌ بَعْدِي نَبِيٌّ فِيكُمْ، کہ تمہارے اندر میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے۔ جو پہلے کے نبی ہو چکے ہیں ان کی نفی نہیں ہے، بلکہ جو نئے سرے سے، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے قائن، یہ حدوث کو چاہتا ہے، تجدد کو چاہتا ہے، یعنی نئے سرے سے نبی نہیں کو بنے گا۔ مسلمانوں کا جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نئے سرے سے نبی نہیں بنے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اگر کوئی نئے سرے سے نبی بنے گا پھر نبی علیہ السلام کی آخریت کے اوپر حرف آتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جیسے اس آدمی کے گھر میں نیا بچہ پیدا ہوگا تو اس کے بعد پھر اس کے آخریت کے اوپر فرق آئے گا، اگر نہیں پیدا ہوتا تو کوئی فرق نہیں آئے گا، آخری وہی ہوگا جو آخر میں پیدا ہوا ہے۔ سر صاحب، مسیح علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا وہ نبی نہیں ہوں گے؟ کیونکہ نبی تو نبی ہی ہوتا ہے، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ مسیح علیہ السلام اگر آسمانوں پر چلے گئے ہیں تو ان کی نبوت ختم ہو گئی، اب جب وہ آئیں گے تو ایک عام انسان کی حیثیت سے، تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے یا ایک عام امتی کی حیثیت سے ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ نبی ہی ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا عہدہ ان کو دیا ہے، اور نبوت ایک ایسا عہدہ ہے کہ یہ چھینا نہیں جاتا، جس کو مل گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر تک اس کے پاس چنا ہے تو اسی کے پاس رہتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے نبی ہی ہوں گے، لیکن تابعہ داری اور فرما برداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے، بالکل وہ عیسائیت کی طرف یا یہودیت کی طرف دعوت نہیں دیں گے، بلکہ اسلام کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دیں، جیسا کہ سنن نبی داود کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ان کے زمانے میں وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْإِسْلَامُ، صرف اسلام ہی باقی رہے گا، باقی مذاہب جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، بلکہ جو صلیب کو توڑیں گے اور سور کو، یعنی جو ان کے باطل عقائد و نظریات ہیں اس کی نفی کر دیں گے۔ اور یہ تو قرآن مجید سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک نبی جو ہے وہ دوسرے نبی کی پیروی کے اندر آ سکتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی بنی اسرائیل کے اندر نبی آئے ہیں وہ سارے ان کی پیروی کے اندر ہی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیروی کرنے والا اب نبی نہیں رہتا، نبی یہاں تک کہ مسیح علیہ السلام نے کہا کہ میں کوئی نئی شریعت نئی کتاب نہیں، بلکہ میں جو ہے وہ یہ نہ سمجھو کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے کے لیے آیا ہوں، بلکہ میں تو اس کو پورا کرنے کے لیے۔ تو وہ کون سی شریعت تھی؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت۔ صاحب ایک اور مسکنسیپشن ہے جو غیر مسلموں کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گیا، آپ کا انتقال ہوا، آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا، آپ علیہ السلام کو قبر مبارک میں جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ انتقال ہوا، دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ علیہ السلام کو زمین میں قبر مبارک میں جو ہے وہ دفنا دیا گیا۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ ان میں افضل کون ہے؟ انہوں نے افضلیت کا معیار یہ قرار دیا ہے
کہ جو زندہ ہے وہ افضل ہوتا ہے, جو فوت ہو جائے وہ افضل نہیں ہوتا, وہ غیر افضل ہے, وہ غیر افضل ہے. یہ بنیاد ہی غلط ہے. کیسے؟ مسیحیوں کے عقیدے کے مطابق, ہمارا تو وہ عقیدہ نہیں, لیکن مسیحیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن اور 3 رات جو ہے وہ مرے رہے ہیں, قبر میں رہے ہیں. تو اس وقت ان کے دشمن زندہ تھے, تو اس کیا کا وہ مطلب دشمن ہے جو ہے ان سے افضل ہو گئے؟ کہ تو یہ تو بنیاد ہی غلط ہے. یہ تو کوئی ہے نہیں. اب دیکھیں شیطان تو ہے, وہ تو زندہ ہے ابھی تک, اور سارے نبی فوت ہو چکے ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افضل ہو گیا؟ یہ سوال ہی فضول ہے اور سوال ہی غلط ہے, بنیاد ہی اس کی غلط ہے. لیکن استاد صاحب جس طرح اس کو ٹیکنیکلی وہ بیان کرتے ہیں, مثلاً وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کسی شہر کو جانا ہے, آپ راستے میں ہیں, راستے میں ایک بینچ ملا آپ کو, اس بینچ پہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو لیٹا ہوا ہے اور ایک ایسا شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے, تو آپ سوال کس سے پوچھیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ جو سو رہے ہیں, اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہیں کہ جو اس بینچ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جاگ رہے ہیں. تب بالکل سوال تو اسی سے کریں گے, لیکن جب سوال کیا تو پتہ چلا کہ وہ خود جو ہے وہ سوئے ہوئے کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ اٹھے اور میں اس سے پوچھوں. سبحان اللہ. تو پھر یہ تو عجیب سی بات ہے, یہ تو سوال ہی بالکل غلط ہے. تو وہ خود جو انتظار کر رہے ہیں کہ میں نے ان کے مطابق چلنا ہے, تو پھر افضل کون ہوا؟ صاحب وہ اس بات پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمانوں پر ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آسمانوں پر ہیں نہ زندہ ہیں. تو یعنی وہ اس بات پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زمین پہ ہیں, جبکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر ہیں. زندہ ہونے کے حوالے سے تو میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ تو کوئی فضیلت کا معیار نہیں ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آسمانوں پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نیچے زمین کے اندر ہیں, تو ان میں سے افضل کون ہے؟ یہ معیار بھی غلط ہے. اب دیکھیں انسان جو ہے وہ افضل ہے یا اس کی ٹوپی افضل ہے؟ اب انسان ٹوپی تو میرے اوپر ہے, تو تو انسان افضل ہے یا ٹوپی افضل ہے؟ ٹوپی اوپر ہوتی ہے, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مطلب ٹوپی اوپر ہے اس لیے جی یہ افضل ہو گئی ہے. اب دیکھیں فرشتے جو ہیں وہ جب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تھے تو فرشتے آسمانوں پر آتے جاتے تھے, تو کیا یہ مانتے ہیں کہ فرشتے ان سے افضل ہیں؟ اور اگر اوپر جانے سے ہی فضیلت ثابت ہوتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اوپر چلے گئے تھے. بلکہ استاد صاحب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود فرمایا کہ ایلیا جو ہے وہ بھی آسمانوں پر ہے, اور ہنوک علیہ السلام کے بارے میں بھی جو ہے وہ یہی آتا ہے کہ وہ ان کو بھی جو ہے وہ نبوت کرتے کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. ہاں جی, یہ بالکل بائبل کے اندر موجود ہے. اور پھر آپ دیکھیں جیسے میں نے پہلے مثال دی ہے کہ اگر اوپر ہونے سے کسی کی فضیلت بنتی ہے تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر تھے اور ان کے دشمن اوپر تھے, تو کیا یہ مانیں گے کہ وہ افضل ہے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ کیا ایلیہ نبی کو جو ہے وہ مسیح علیہ السلام سے افضل مانتے ہیں؟ وہ ان سے پہلے کے آسمانوں پر گئے ہیں بائبل کے مطابق. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمانوں پر گئے ہیں, لیکن بائبل کے اندر وہ ایلیہ نبی کو بھی آسمانوں پر مانتے ہیں, ہنوک کو بھی مانتے ہیں. تو کیا یہ مانیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر چلتے پھرتے تھے اور یہ دونوں نبی جو ہیں اوپر تھے اور یہ افضل ہو گئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال ہی ان کا غلط ہے, بالکل اس کی بنیاد ہی غلط ہے. بارک اللہ فیکم صاحب. ناظرین, آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ جو غیر مسلموں کی طرف سے سوالات اعتراضات کیے جاتے ہیں, الحمدللہ ان کے جوابات ہمیں پتہ نہ ہوں یہ تو ممکن ہے, لیکن اسلام کے پاس ان کے جوابات نہ ہوں امپاسبل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کو پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.